آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی محنت جو تھی عبادت کے اندر، وہ آخری عشرے میں اتنی بڑھ جاتی تھی جو آخری عشرے کے علاوہ نہیں ہوتی تھی. یعنی اتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یعنی دنوں میں نہیں کرتے تھے جو آخری عشرے میں آپ کا اپنے رب کی طرف مناجات، رب العالمین سے تعلق، گڑ گڑانا، مانگنا، وہ یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. اور پھر امت کے لیے بھی یہ تربیت. تو بنیادی طور پر جو آج کی جو گفتگو کا پیٹرن، اور اسی میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر پہلے تو متعین تھی، یعنی ایک رات متعین تھی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. اس لیلۃ القدر کی تعیین جو اٹھا لی گئی وہ جھگڑے کی وجہ سے. تو آج کیا سوسائٹی میں ہمارے جو جھگڑے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، کاروباری جھگڑے ہوں، قانونی جھگڑے ہوں، سیاسی جھگڑے ہوں، جھگڑا ہی جھگڑا، اور پھر جب ہم اعتکاف کے لیے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، اور وہاں بھی اگر فروعی الجھنیں پیدا کی جائیں، امت کو علماء اولیاء سے دور کرنے کے سبق سکھائے جائیں، اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اس پلیٹ فارم سے آگاہی دے رہا ہوں، میں نوجوانوں کو بدل رہا ہوں، ان کے خیالات بدل رہا ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلف و صالحین سے جو رشتہ اعتماد کا ہے، اگر وہ ٹوٹتا اور کمزور ہوتا ہے نا، تو جو ہے نا پیچھے دین کی بنیادیں مضبوط حیثیت میں نہیں رہیں گی. اس لیے جھگڑوں سے باہر نکلنا ہوگا. مشکات کی روایت ہے، ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل وعلا جب کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بعد ہدایت کے آپس کے جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہاں کس کس چیز میں بلال بھائی، میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوتے ہوئے جو میرے سامنے مناظر ہیں نا، میں ان میں سے ایک دو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت کیا الہاد کی آگ لگی ہوئی ہے.